الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان ہے خون کا گارا بنایا گیا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر وذی وقار علماء کرام شیوخ عظام اور صوبہ پنجاب کے اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کرنے والے میرے غیور موحدین دوستو بحمدللہ کہ صبح سے آپ کا یہ اجتماع رواں دواں ہے علماء کرام کے بیانات جاری ہیں اور آج پنجاب کے موحدین دوستوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہیں اور کس طرح توحید و سنت کی خاطر اپنی تمام تر مصروفیات بالائے طاق رکھتے ہوئے آج دن بھر یہاں بیٹھے ہیں یقیناً بڑے عرصے سے یہ چاہت تھی کہ پنجاب کے اندر کوئی ایسا اجتماع بنے ایسا کوئی ماحول بنے نظم بنے کہ جس کے نتیجے میں ایسے موحدین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر منظم ہو جائے مطمئن ہو جائے لیکن امیر محترم نے
پنجاب کے اندر خود بنفس نفیس گھوم کر پھر جن شخصیات کا انتخاب کیا، یقیناً آج جس طرح صوبہ پنجاب کی یہ باڈی یہ خراج تحسین کی مستحق ہے، تو اس سے کہیں بڑھ کر اس قافلے کے امیر اور اشاعت التوحید و سنت کے موحدین کے سالار شیخ القرآن والحدیث قائد انقلاب قرآنی حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب وہ صدبار خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ آج یہ مکھن اکٹھا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آج ان کی یہ بھرپور شرکت بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ توحید و سنت کا پرچم لے کر اس مشن کو انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ دوستو، وقت تھوڑا ہے اور مضمون مجھے دیا ہے علامہ بکھروی صاحب نے فون پہ پہلی بات یہ کی کہ آپ کا موضوع ہے فکر آخرت۔ میں نے کہا آخرت کی فکر مجھے دے دو، یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال دوستو، الحمدللہ کہ آج جو ہم اکٹھے ہیں، یہ جو محنت کر رہے ہیں اسی آخرت کے سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، دنیا کے ان جمیلوں سے نکلیں، رب کی آخرت جو آخری فیصلہ جو ہے جسے یوم الآخرہ کہا جاتا ہے، جسے مالک یوم الدین یوم الدین کہا جاتا ہے، اس دن کی تیاری کی جائے۔ میرے دوستو، یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے، یہی وہ حقیقت ہے جو آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ عقل انسانی تھوڑا سا تدبر کرے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایک جہان ایسا ہونا چاہیے، کیوں کہ اس دنیا میں ہر انسان کو اس کے عمل کا صلہ نہیں ملتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کو اس کے عمل کا صلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اس دنیا میں نہیں ملتی۔ تو پھر عقل بھی تقاضا کرتا ہے کہ ایک ایسا جہان ہونا ضروری ہے کہ جہاں ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ ملے، ہر ظالم اور جابر کو اس کا پورا اس کو سزا ملے۔ اور یہ لازمی آپ کو ماننا پڑے گا کہ قیامت کے بعد ایک دن آنے والا ہے جسے یوم القیامہ کہا جاتا ہے، جسے یوم الآخرہ کہا جاتا ہے۔ 360 دن ہے سال میں، پورے قرآن میں اللہ نے لفظ یوم کو 360 مرتبہ دہرایا ہے۔ جس دن کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ آپ نماز ہی سے آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت والے دن کا، انصاف کے دن کا۔ دین کما تدین تدانو، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، یہ جزا و سزا کا دن ہے۔ اور فاتحہ ختم کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ مومن آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تقوی دار کا آخرت کے دن پہ یقین ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، دنیا جتنی بھی مضبوط ہو جائے، جب میرے رب کا وہ قانون آئے گا، جب میرے رب کا وہ فیصلہ آئے گا، کوئی دنیا کی طاقت ٹھہر نہیں سکے گی، کوئی مضبوط پہاڑ ٹھہر نہیں سکے گا، نہ یہ کروڑوں سال سے چمکنے والا سورج ٹھہر سکے گا، اور نہ ہی یہ کرنے کرنے والا چاند ٹھہر سکے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو اس لفظ میں یوں بیان کیا، کل من علیہا فان۔ اگر آپ کے پیسے نہیں لگتے تو اتنا تو کہہ دو سبحان اللہ۔ کل من علیہا فان، کل کی کل جتنی بھی اس دنیا پہ آباد ہیں، سب پہ فنا نے آنا ہے،
سب نے فنا ہو جانا ہے، نہ کوئی شاہ رہے گا، نہ کوئی گدا رہے گا، نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ کوئی غریب رہے گا۔ یہ کوئی نہ سمجھے میں حسین ہوں میں رہ جاؤں گا، یہ کوئی نہ سمجھے میں ماں باپ کا لاڈلا ہوں بچ جاؤں گا، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں تو بادشاہ ہوں بچ جاؤں گا، میرے ساتھ فوج ہے بچ جاؤں گا، میرے ساتھ گارڈ ہے بچ جاؤں گا، میں تو طبیب ہوں بچ جاؤں گا، میرے پاس ڈاکٹر ہے بچ جاؤں گا، میرے پاس دولت ہے میں بچ جاؤں گا۔ نہ میرا دوست، یہی وہ قانون ہے جسے کوئی نہیں ٹھکرا سکتا۔ اس دنیا میں آپ کو نبیوں کے منکر، ولیوں کے منکر، قرآن کے منکر، اللہ کے منکر ملیں گے، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ اس کا منکر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہی وہ حقیقت ہے، اسے تسلیم کر لو اور اس کی تیاری کر لو۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سینہ کھول دیتا ہے؟ اب کیسے پتہ چلے گا کہ سینہ اللہ نے کھول دیا؟ فرمایا نور یقذف فی قلب المؤمن، وہ ایک نور ہوتا ہے جو اللہ مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب وہ نور دل میں آتا ہے فینشرح القلب وینفسخ، دل پھول جاتا ہے، دل پھیل جاتا ہے، انشراح نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بھی عجیب ہستیاں ہیں، فوراً پوچھا وَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَمَارَةٍ، اے اللہ کے پاک پیغمبر سینہ کھلتا ہے اسلام کے لیے کیونکہ نور پڑتا ہے، تو کیا نشانی ہے اس کی کوئی کہ پتہ چل جائے میرے دل میں وہ نور پڑ گیا ہے؟ اس کی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں ہے اس کی نشانی۔ وہ کیا نشانی ہے؟ فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت۔ تفسیر مدارک اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جب یہ نشانی ہے سمجھ جاؤ اس کے دل میں اللہ نے نور اتار دیا ہے۔ کیا؟ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے اس گھر سے جب اس کا دل بھر جائے، والانابۃ الی دار الخلود، اس ہمیشہ کے گھر کی طرف جب دل مائل ہو جائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دے تو سمجھو اللہ نے اس کے دل میں نور اتار دیا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہ نور اتار دے۔ باقی اس دنیا کے اندر تاریخ گواہ ہے، تاریخ یہ تو میری زندگی کے اندر ہے کہ لیبیا کا بادشاہ کرنل قذافی 44 سال حکمران رہا۔ میں کسی کو برا نہیں، صرف ایک عبرت بتا رہا ہوں۔ 44 سال اقتدار پہ رہنے والا، اور جب اپنے ملک سے امریکہ جاتا اس کے گھوڑے دوسرے جہاز میں اس کے پاس ساتھ جاتے اور وائٹ ہاؤس کے سامنے اس کے لیے خیمہ لگتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خیمے میں رہنا پسند کرتا ہوں، ادھر لگاؤ خیمہ۔ لیکن دنیا کے حالات نے جب پلٹا کھایا تو 44 سال اقتدار میں رہنے کے بعد میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ اس کو اسی ملک کے روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا تھا۔ اللہ گواہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتا تھا ان کو کون ہے، کیسا آدمی ہے، لیکن یہ انجام دیکھا۔ یہ دنیا کا پلٹا ہے، اس پہ کیا ناز ہے۔ اور امام قرطبی قربان جاؤں کمال کی بات لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں جو میں نے سورہ کاف کی پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر۔
کماء انزلناہ من السماء۔ امام قرطبی کہتے ہیں اللہ نے اس دنیا کو پانی سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس پہ حکمتیں ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کو پانی سے ایک حکمت یہ ہے تشبیہ دینے کی کہ پانی بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، پانی بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، چلتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک کے پاس نہیں ٹھہرتی، یہ ہاتھوں کی میل ہے، آج ایک کے پاس تو کل دوسرے کے پاس، آج تیرے سامنے مسکرا رہی ہے کل تجھے ڈھیر پہ پھینک کے کسی اور کے سامنے مسکرا رہی ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ تشبیہ دینے کی ایک اور حکمت کہ پانی جب معتدل ہو، برابر ہو، حد اعتدال میں ہو تو مفید ہوتا ہے، لیکن یہی پانی جب حد اعتدال سے بڑھ جائے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ پھر تباہی ہو جاتی ہے، سیلاب بن جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے، جب روزی کفایت کے مطابق ہو تو بندہ ٹھیک رہتا ہے، اور جب پیسے حد سے بڑھ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے۔ صدام حسین مومن آدمی تھا، 22 سال اقتدار پہ رہنے والا۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے، سارے مسلمان خوشی، اور عید کے دن ان کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے، اسی ملک میں جہاں 22 سال ان کا طوطی بولتا تھا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم نے ان پہ سب کچھ دے بیٹھے ہیں، اور آخرت کی فکر ہم بھول گئے، آخرت ہم چھوڑ آئے۔ علامہ ابن جوزی نے بادشاہ کے محل پہ کیا خوب لکھا تھا کہ سَتَنْقُلُكَ الْمَنَايَا، کہ یہ موت تجھے عنقریب اپنے گھر سے ایسے گھر کی طرف منتقل کر دے گی جو بڑا تنگ سا ہے۔ آج تیری آنکھیں اس محل میں چرتی ہیں، کل تیری آنکھوں میں کیڑے چر رہے ہوں گے، اور تیرے گھر میں کسی کی اور کی آنکھیں چر رہی ہوں گی۔ کیا اس کی فکر ہے؟ آئیے میرے دوستو، آئیے ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں، اسی فکر کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ مولانا لوگ آخرت کی فکر ہمیں کرواتے ہیں اور خود گاڑی میں بھی گھومتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آخرت کی فکر، خود اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، آخرت کی فکر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ میلے کپڑے پہن لے، آخرت کی فکر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ سال میں غسل کرنا ہی چھوڑ دے، ہیں پورا سال بھر نہ نہائے، جس کو آخرت کی فکر، یہ پلیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ پلیتی ہے۔ ادھر پنجاب کا ایک وہ پیر تھا جس کے 15-16 فٹ بال تھے، اتنے لمبے، اور لوگوں نے پیچھے سے اس کے بالوں کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو آگے آگے جا رہا ہے، بال اس کے دوسروں نے اٹھائے ہیں۔ میرے خیال سے اگر صابن سرف سے دھویا جائے تو مشکل ہے، ہاں سرف سٹیشن پہ اگر دھویا جائے اس کو، جہاں ٹرک دھوئے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اب آپ بتاؤ کیا یہ پیغمبر کا دین ہے؟ لوگوں نے دین سے مذاق بنایا ہوا ہے۔ ایسا ہی اجتماع لگا ہوا تھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں، ایک بندے کو جذبہ چڑھتا ہے، جو بیچارہ نعت پڑھ رہا ہے آ کے اس کے اوپر ہی چڑھ گیا ہے۔ کہا واہ جی، اس کو وجد آ گیا ہے۔ میرے شیخ کہتے ہیں وجد نہیں آیا، اس کو شیطان نے کرنٹ دیا ہے، یہ وجد آ۔ ایک کو جذبہ چڑھا تو جو شامیانے لگے ہوئے تھے بانس کے اوپر چڑھ گیا اوپر۔ تو میں کمنٹ پڑھ رہا تھا تو کسی نے کمنٹس میں لکھا تھا یہ کون سا سلسلہ ہے؟ پوچھ رہے تھے نا کہ بھئی سلسلہ نقش بندیہ ہے، قلندریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا سلسلہ ہے؟ تو کسی نے جواب دیا مجھے بڑا پسند آیا، اس نے کہا یہ سلسلہ ہے چھلانگی یا پھلانگی اور بانسیہ۔ ہاں 500 پہ چڑھ گیا۔ یہ حالات بنائے ہوئے، دین کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ آؤ دین سمجھو، سناؤ لوگوں کی آخرت سوارو، آخرت کی فکر کرو لوگوں کی۔ اور اپنی قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اس دن کی بھی فکر کرنی چاہیے. ایک بات یاد آ گئی، لطیفہ بھی ہے اور اچھی بات ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کتنے بڑے محدث ہیں، بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری جیسی شرح لکھی ہے. لیکن اللہ نے دولت بھی ان کو دی تھی. جب کبھی گھومنے جاتے تھے نا تو اپنے شاگردوں کو بھی نئے سوٹ خرید کے دے دیتے، خود بھی نیا سوٹ پہن کے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہیں چل رہے ہیں جا رہے ہیں. تو کسی راہب نے اپنی عبادت گاہ کے اوپر سے دیکھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی اپنے شاگردوں کے ساتھ بہترین عمدہ لباسوں میں چم چم کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس نے اوپر سے جان کے کہا میرے ایک سوال کا جواب دو. حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا بتاؤ کیا جواب دوں؟ کہا آپ کے پیغمبر کا فرمان ہے، آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اب میری حالت دیکھ لو، میں پادریوں گل سڑ گیا ہوں عبادتیں کر کے، اور آپ کی حالت دیکھو. تو سچ بتاؤ جنت آپ کے لیے اور جہنم میرے لیے ہے، قید خانہ تو میرے لیے بن گیا ہے. تو یہ تو بتا رہی ہے حدیث کہ سچا میں ہوں، آپ کے لیے تو دنیا جنت بن رہی ہے. جواب سنیے، اشکال تو بڑے پائے کا کیا. جواباً کہنے لگے یہ میرے نبی کی حدیث ہے، تیرے جیسے چول کو نہیں سمجھ آئے گی، مجھ سے سمجھ. نے کہا سمجھاؤ. فرمایا مرنے کے بعد میرے لیے مومنوں کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے جنت، جو راحت، جو مزے، جو لطف تیار کر رکھیں، اس کی نسبت دیکھو تو ہم قید خانے میں ہیں، اور مرنے کے بعد آپ کے لیے جتنی سزائیں تیار ہیں اس نسبت سے دیکھو تو آپ کے لیے جنت ہے. پتہ نہیں سمجھنے والے سمجھ گئے کہ نہیں. زندگی باقی، ملاقات باقی.